الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف ضیاء درود و سلام دے وچ تحریر حدیث پاک کو نقل کرندن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جیڑا شخص اے چاندھے کہ قیامت علی جمہار جڑے ویلے او اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیوے اللہ اندے ہوتے راضی ہوئے او کو چاہیے کہ دنیا دے وچ رہ کے میری ذات تے کثرت نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرے۔ کیڑا شخص ہے جڑا نہیں چاہتا کہ جڑے قیامت علی جمہار اللہ دی بارگاہ وچ حاضری ہوئے ساڈا رب ساڈے کولوں راضی ہوئے۔ ہر بندے دی یہ خواہش ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایندہ آسان جیسا کو طریقہ ارشاد فرما دیتا ہے کہ فرائض و واجبات دی ادائیگی کریں دے رہو اور میری ذات دوتے درود و سلام دے نال اپنی زبان کو تر رکھو، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم تھی سی رب راضی ہو سی لہ قیامت دے۔ ایک دفعہ محبت شوق نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو، میں آج دا موضوع شروع کرا۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ نے 29 سپارہ سورہ مدثر المدثر دے اندر اے دو آیات مبارکہ ارشاد فرمائن. دراصل اے جڑا آیات ہیں اے جہنم دے اندر جہنمے دا آپس دے وچ مکالمہ گفتگو ہے. ما سلککم فی سقر، ایک جہنمی بے جہنمی دے کولو پوچھدا پائے، سوال کریندا پائے کہ ایہو جہاں کیڑا گناہ کیتا ہوئے، اللہ جل شانہ کو کیڑی نافرمانی دے ذریعے ناراض کیتا ہوئے کہ تہاکوں سقر یعنی جہنم دی این خطرناک وادی دے وچ سٹ دیتا گئے. کتنا ہی وڈا جرم ہو سی. ایک روایت آندی ہے این سقر وادی دے اندر ایک کھوہ ہے، جڑے ویلے جہنم دی بھا مٹھی تھیون پوندی ہے نا، ٹھڈی تھیون پوندی ہے، اللہ جل شانہ حکم دیندے کہ این کھوہ دا منہ کھول لو. او ولا اویں بھڑک دی ہے کہ دوبارہ جہنم دی ساری بھا پہلے دی کار شولے مارن پڑنے دی ہے. وہ اتنی خطرناک وادی ہے. محمد بن قاسم جدن حملہ کیتا ہے نا دیبل دے ہوتے ہیں، اور دیبل کو فتح کرن دے بعد اگتے مزید فتوحات دا سلسلہ کریندہ ہویا. محمد بن قاسم جلے ملتان والی سائڈ تے آندا پیا تے سندھ دے وچ رستے دے وچ آئے تے ایک ریگستان دا علاقہ آئے، اوہاں لے اتھا کوئی شہر آباد کوئی نہ ہو مقام دے ہوتے ہیں. لیکن گرمی دا جوارا ہن ریگستان ہے، تھل ہے، ریت دی تپش ہے، لو چلدی پئی ہے. جلے کو گرمی دی شدت ہے نا تے کیونکہ عرب نال تعلق رکھیندا ہا، آکھن لگے اے تا میں کو وادی سقر لگدی ہے. اون دے آکھن دے ہوتے ہیں اون علاقے دا نا سقر، بعد وچ وگڑ کے سکھر جڑا اج سندھ دا سکھر شہر ہے، یہی جگہ دی گال ہے کہ اون این لو تے گرمی کو محسوس کر کے حوالہ کہندا دیتے سی کہ میں کو جہنم دی وادی سقر لگدی ہے. حالانکہ جہنم دی وادی سقر دا عذاب اساں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا سخت ہو سی. این سخت ترین عذاب دے وچ مبتلا شخص کو لو بیا شخص سوال کرے نہ پائے. قرآن دی آیت ہے، اللہ فرمیندہ پائے کہ ایک جہنمی این سقر وادی دے اندر مبتلا عذاب شخص کو لو پوچھدا پائے کہ تائیں کیڑا جرم کیتا ہا، کیڑا گناہ کیتا ہوئی کہ جیندی سزا تے کو اے ملدی پئی ہے کہ آج تو این وادی دے وچ این جہنم دی وادی وچ سڑدا پائیں. کیڑا گناہ ہوئی؟ ہن او گناہگار اپنا گناہ دسیندے. اللہ جل شانہ اساں سارے کو این گناہ کو محفوظ رکھے. او کیا دے قالو دا مطلب او جواب دینے، او ولدہ دینے، او آدھے. لم نکو من المصلین، لم نکو کہ میں ترک کر دینا ہمیں، چھوڑ دینا ہمیں. کیا؟ مصلین نمازاں، میں نمازاں ادا نام ہی کریں دا.
یہی جرم دے وچ میں ای وادی دے وچ آیا گیا. نماز اتنا اہم ترین فرض ہے کہ اندے وچ کوتاہی انتہائی سخت اللہ تعالیٰ جل شانہ دی ناراضگی دا باعث ہے. اج چھوٹا جہاں کوئی معاملہ آ ونجے، چھوٹی جی کوئی مجبوری آ ونجے، چھوٹی جی میں سر وچ درد پے ونجے، طبیعت خراب ہوئے، سا نمازاں چھوڑ کے بہ وینے ہیں. یاد رکھا ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث ہے کہ جائیں جان بوجھ کے ایک نماز قضا کیتی اوندا نا جہنم دے دروازے ہوتے لکھ دیتا وے. نماز میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اکھیں دی ٹھنڈک ہے. دعوی محبت ہوئے اور سادے کولو نماز چھوٹ ونجے ول ساڈا محبت دا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. لیکن اج جڑا میں موضوع تواڈے سامنے گھن کے آیا کہ نماز ترک کرن والے نال تھیندا کیا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کافی سارے فرمودات ای معاملے دے وچ ہیں. ایک حدیث پاک تھوڑی جی طویل ہے، میں اپنے انداز وچ اوندا مفہوم عرض کرے سا. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ای روایت دے اندر بے نمازی دیاں سزاواں ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ سزاواں ایجھا ہیں جڑیاں او کو دنیا دے وچ دتیاں ویسن، کچھ سزاواں ایجھا ہیں جڑیاں موت دے وقت او کو دتیاں ویسن، کچھ سزاواں ایجھا ہیں جڑیاں قبر دے وچ ملسن، اور کچھ ایجھا ہیں جڑیاں نے محشر دے ملسن. کہ محشر والی دیوار سب تو پہلا سوال نماز دا تھیوڑے. اولی پرسش نماز بود، روز محشر کے جا گداز بود. یہ قیامت دے جلے جان لبے تے اسی نہ پھسی ہوئی اسی پہلا سوال نماز دا ہے. او کیڑیاں سزاواں ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جدا مفہوم ہے کہ سب تو پہلے بے نمازی دی عمر دے وچوں برکت اٹھا لیتی ویسی. اندہ اے مطلب نہیں کہ وہ 100 سال جیونے تو کو 70 سال تک زندگی مل سی، نہ وہ جی سی 100 سال ہی، لیکن عمر دے وچوں برکت چاہ گی دی ویسی، یعنی ان دی زندگی دا وقت ایویں گزرن پے ویسی کہ وہ کو پتہ ہی نہ لگ سی، ان دے کم رہ ویسن ڈیہ موک ویسی. اسا اپنے بزرگیں دے بارے خود ایک بے کو لو سن دے ہیں، سارے بزرگ سا کو ڈسیں دے بھی ہیں کہ انہیں وہ بھی تو یہی دنیا تے وقت گزار گئے نا، انہیں دے کو لو اتنا وقت بچ ویندا ہا کہ وہ اپنے کام کار بھی کر گھندے ہیں، گھر بار بھی دیکھ گھندے ہیں، سنگت ساتھ کو بھی مل آلے ہیں، رشتہ داریں کو لو ہفتہ ہفتہ ٹیکاں دے ہیں. اج ساکوں فون تے لواون دا ٹائم کوئی نہیں. سارے وقت دے وچوں برکت این طریقے نال چاہ کی دی گئی. کیا کتھائیں سارے اندر ایک کوتاہی تا نہیں کہ اون دی سزا تا نہیں پہ مل دی؟ خود غور کرو اسا اپنی زندگی دے ہوتے کہ ایک ان دے عمر دے وچوں برکت چاہ کی دی ویسی. دوجے نمبر تے نیک لوگیں دی صورت، نیک لوگیں دا جیویں چہرے دے تے نور ہوندے او نور ان دے کولو ہٹا دیتا ویسی. ان دے چہرے دے اندر عبادت دی نورانیت ختم کر رہی تھی ویسی. بئی سزا ان دی کوئی بھی دعا آسمان تک نہ پہنچ سی، یعنی قبول نہ تھی سی. بئی سزا این نماز چھوڑن والے دا یہ جرم اتنا وڈا ہے کہ ان دی کہیں بھی نیکی تے وہ کو ثواب کا نہ مل سی.
یہ میں نہیں آدھا پیا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، میرے آقا ارشاد فرمانے پر کہ بے نمازی دی کہیں بھی نیکی دا او کو ثواب کوئی نہ دیتا ویسی بئی سزا اندر رزق وچ برکت ختم کر دیتی ویسی۔ اللہ دے نیک بندے جڑے ویلے دعا واسطے ہاتھ چیندن او اپنے واسطے دعا بعد وچ منگدن، مخلوق واسطے پہلے منگدن۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری امت واسطے منگدن، حضرت آدم علیہ السلام کو لوگ گھن کے قیامت تک دے ہر شخص ہر مسلمان واسطے منگدن۔ جڑا بے نمازی ہو سی او کو انہیں نیک دعاویں دے وچوں حصہ کوئی نہ مل سی۔ یعنی اللہ دا نیک بندہ ہاتھ چاتی بیٹھے دعا بیٹھا منگ دے، یا اللہ ای امت کو بخش دے، امت دے وچ جڑے بے نمازی ہو سن انہیں دے حق وچ دعا قبول کوئی نہ تھی سی۔ اج چھوٹی جی سستی کرویں دے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، تھوڑی جی غفلت کر گھندے ہیں لیکن اندی پکڑ اندا سختی اندا عذاب رب دی ناراضگی کتنی وڈی ہے۔ غور کروں اساں ساکوں موت دے وقت قبر دے اندر محشر دے رہ جا سزاواں نہ ملن، یہ سزاواں تھوڑیاں جڑا دنیا سارے واسطے مقرر کیتا گیا۔ اج تھوڑا جا غور کر گئے نو، چند سیکنڈ واسطے کہیں تتے توے دوتے ہاتھ لگ پوے، کہیں گرم برتن کو چا گھنو سجا چیخاں نکل ویجن، گرم پانی سارے وجود دے اتے آپ ہوئے، کہیں جوہاریں تک ان دی تکلیف نہیں ویندی، جبکہ اے جڑی گرم پانی دی تکلیف ہے یہ صرف اتے جلد کو سڑیں دی پئی ہے۔ جڑے جہنم دی بھا ہے وہ جلد بھی سڑے سی، گوشت بھی سڑے سی، ہڈی بھی سڑے سی، ہڈی دے اندر والے گودے کو بھی سڑے سی۔ اگر اے بھا ساکو زیادہ لگ ونجے تے موت تاری تھی ویندی ہے، اتھا موت بھی نہیں آونی۔ اتنی سخت اذیت ساون دا اے ساڈا وجود، میں تا تھا کہ یہ تو بہت سخت ہے، یہ دنیا لے پانی ساون جو کی ہمت نہیں رکھیں دا، ول کیڑی شے نے ساکو دلیر کر دیتے کہ اساں نماز کو دور تھی ونجو، جلے ساری کمزوری اتنی ہے کہ سارے کو یہ نہیں برداشت تھیندا، ول کیڑی چیز نے ساکو اتنا دلیر بنا دیتا ہے؟ کیوں آ گئے ہیں اساں شیطان دے نرگے دے وچ؟ ساکو حی علی الصلاح دی آواز مسجد تو کیوں نہیں گہنا دی؟ اپنا محاسبہ کرنا پوسی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہی حدیث پاک دے اندر موت دے وقت دا جڑیاں سزاواں ہیں انہیں دے وچ ارشاد فرمایا گیا کہ ان دی موت انتہائی سخت اذیت ناک طریقے نال تھی سی، روح ان دی بڑے دردناک طریقے نال ان دے جسم چوں کڈھی ہوئی سی، او ذلیل تھی کہ مرسی، یہ حدیث دے الفاظ، بکھا مرسی، اور بے الفاظ ہیں کہ او کو اتنی شدید ترہ لگ سی موت دے ٹائم تے کہ اگر سارے سمندریں دا پانی بھی پلا لیتا ونجے ان دی ترہ نہ لا سی، اتنی سخت ترہ ہو سی۔ سوچو اساں غور کرو، انتہائی نازک جے بندے ہیں، نہیں تکلیفاں برداشت کر سکتے، یہ سختیاں سارے کو نہیں برداشت تھی سکدیاں، ان غفلت کو چھوڑ دیو، ان سستی کو چھوڑ دیو، جیڑی نیندر ساکو مسجد تک نہیں آون دیندی ان نیندر کو چھوڑ دیو۔ معراج دی رات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظارہ ڈٹھے کہ ایک شخص لیٹیا پائے، ایک بیا کھڑے وہ وڈا پتھر چاتی کھڑے، وہ پتھر چاہ کے لیٹے ہوئے دے سر تے مرندے، ان دا سر بالکل پھس ویندے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین دے کولو پوچھے کہ اے جبرائیل یہ کیا نظارہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی تھی حضور اے بے نمازی ہے،
این روایت دی شرح لکھ دے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن کہ اون بے نمازی دا صرف سر کیوں کچلیا ویندا پیا، باقی جسم دے اوتے سزا کیوں نہیں؟ ان دی وضاحت فرمیندن کیونکہ نیندر دا تعلق سر نال ہوندا ہے اور نیندر او کو مسجد تک آون نہیں دیندی، یہی گالوں ان دا سر کچلیا ویندا پیا۔ چھوڑ دوں اے سستی، چھوڑ دوں، اللہ دے گھر نال یاری لاگنو انشاءاللہ بیڑا پار تھی ویسے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ قبر دے اندر بے نمازی دا حساب سختی نال کیتا ویسی۔ مزید ارشاد فرمائے کہ جڑے ویلے بے نمازی کو قبر دے اندر لٹایا ویسی، قبر ڈوہائیں پاسوں کولو او کو گھٹے سی، ایویں گھٹے سی کہ پسلیاں ایک بائے دے وچ وڑ ویسے نہیں میں، اتنا گھٹے سی ہو۔ کیا اے تکلیف اساں برداشت کر سکسوں؟ حالانکہ موت دی تکلیف اتنی شدید ہے کہ علماء فرمیندن کہ میت کو غسل دینے ہیں، ہاتھ آرام آرام نہ لاؤ، نرم نرم ہاتھ لاؤ کہ اندہ جسم ایویں دکھدا پیا ہونے جیویں ملا دکھدا ہے۔ اتنی تکلیف دے وچ ہے کہ وہ پہلے مبتلا ہے، اندے جسم چو روح نکلی پئی ہے، اندہ جسم دکھدا پائے، اور این تکلیف دے اندر ول جڑے ویلے وہ کو قبر سماری تا ونجے تے قبر اے چا اندے نال سلوک کرے وہ کو گھٹ دے وے۔ سوچو کیا گزر دی اسی ہوتا، کیا اساں نازک جے بندے ان چیز کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ہے برداشت کرن دی ہمت، پیچھے ول میں کچھ نہیں آتا، اگر نہیں کر سکتے برداشت تو ول ہمت کرو، آج کو لوگ تے نماز قضا نہ تھی وے، اور آج بہ کریں اے اپنا پکا گنتی کر گنو، شمار کر گنو، آج تک میری زندگی کتنا نمازاں قضا تھیں، اللہ سائیں کو معافی مانگ گنو، توبہ دا در کھلا ہے، معافی مانگ کے جتنا نمازاں قضا تھیں انہیں دی گنتی کر کے اتنا نمازاں قضا دہراونے بھی پوسن، خالی توبہ نال نماز دی معافی نہیں ملدی، چھوڑیا ہویا نمازیں دی قضا بھی کرنی پوسی، ورنہ ان دی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہی حدیث پاک دے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے بے نمازی کو قبر دے اندر لٹا دیتا ویسی، قبر او کو دبا دے سی، اندیا پسلیاں ایک بے دے وچ پے وسط تھی ویسن، اندے بعد اندی قبر کو بھا دے شوئے نال بھر دیتا ویسی، ول اندے جسم دے تلے تے اتے انگارے رکھ دیتے ویسن، اور انگارے ایویں کو بھونے سن جی میں تسا سیخ کباب یا بوٹی بھونے دے ہو۔ کتنی شدید تکلیف ہے جو سی ہو، اللہ تعالیٰ سا کو اپنی امان وچ رکھے۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، این حدیث پاک دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن ایندہ حساب سختی نال تھی سی، اللہ جل شانہ ایندو نظر کرم نہ فرمے سی، اور ایکو جہنم دی سزا سنائی ویسی۔ کتنا ہی سخت عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہسا سارے کو محفوظ رکھے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی نیک ہستی گزرن، بہت زبردست عالم دین بھی ہن، وقت دے بہت بڑے ولی بھی ہن۔ آپ دے دست مبارک دے ہوتے ہیں ایک نوجوان آ کے توبہ طائب تھائے، روندہ رہ گئے حضور بہت گناہ ہیں، بہت جرم کی تیمی، تساں میں کو راہ حق دکھاؤ، میں توبہ طائب تھی نا، میں کو دسو میں کو کیویں اللہ سونے کو معافی مل سی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے کہ اے نوجوان اپنا جرم تا دسا، کیڑا جرم ہے جڑا تے کو اے تو نہیں گھن آئے؟ وہ کہ صحیح میں کفن چور ہاں۔ جڑے ویلے
کہیں شخص کو قبر دے وچ دفن کر دیتا وینا ہا، میں تاڑے چ رہندا ہاں کہ قبرستان وچ تازہ قبر کیڑی بنی ہے، میں ون کے وہ قبر پٹ کے مردے دا کفن چا کریں بازار وچ ون کے ویچ آنا ہاں، میں کفن چور ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کفن چور ہاں میں، کفن چوری کریں دا ہاں میں، ول کیڑی شے تیرے دل کو تبدیل کیتے ہے کہ تو ایک کم چھوڑ کریں اج توبہ واسطے آیا بیٹھے۔ کوئی اپنے زندگی دی گال تو سنا چاہ میں وہ کہ سہیں کافی عرصے تک میں کفن چوری کریں دا رہ گیا، مختلف قبریں دے مختلف حال دے دا رہ گیا، لیکن دل پتھر جو تھی گیا ہا، کچھ سمجھ نہیں آندی۔ ایک جوار ایک قبر کھولیم، جو ہی کھولیم تے قبر دے اندر بھا دے شولے ہاں، میں ڈٹھے کہ کوئی ہے اللہ دی مخلوق دے وچوں جڑا او مردے کو بھا دے زنجیریں نال جکڑی بیٹھے، اندے ہاتھ، اندے پیر، اندہ گلا، اندی گردن اے بھا دے زنجیریں نال بدھی ہوئی ہے۔ این تکلیف دے وچ مبتلا دیکھ کریں میں خوف دی وجہ تو بھجن لگا پستے ہیں، اندر جڑا او کو بدھی بیٹھا ہوں آواز لیتی ہے کہ اے قبر کھولن والا سنی تا ون کہ ای کو سزا کیوں مل دی پئی ہے۔ او کفن چور آدھے کہ میں ہمت کر کے نیڑے تھیاں، میں کہ پوچھاں تو صحیح کہ آخر کیڑا جرم ہے کہ کو اتنی سزا پئی مل دی ہے۔ جلے آدھے میں قبر دے نیڑے تھیاں، میں ڈٹھے او مردے کو اویں زنجیریں میں جکڑی بیٹھے، بھا دے شولے ہوں دے ہر پاسوں ان منہ دے وچوں پیپ باندھی پئی ہے۔ میں کو قریب آندہ دیکھ کریں جڑا او سزا دے والا ہا، او بولے کہ اے شرابی تے زانی ہا۔ این حالت دے وچ موئے توبہ نصیب نہیں تھئی، اج قبر دے عذاب دے وچ مبتلا ہے۔ او کفن چور آدھے ایک بئی قبر میں ون کھولی ہے، جلے او قبر کھولی ہے تے اون دے وچ بھی جڑا شخص لیٹا ہویا ہا او کو میں عذاب وچ مبتلا ڈٹھے۔ میں جڑے ویلے ان دی عذاب دی کیفیت ڈٹھی ہے، بھا دے بھڑک دے شولے ڈٹھے میں، ان دی قبر دے وچ وستے ہوئے بھا دے گرز ڈٹھے میں، میرا وجود کمبن لگ گئے۔ میں پستے ہٹن لگا، او مردہ بول پائے، او میں کو آدھے کہ میں کو بہت طرح لگی ہے، پانی تا پلائی وائیں۔ اتنے تائیں جڑا او کو بھا دے گرز مرندہ کھڑا ہا، او آنکھیں این بے نمازی کو پانی نہ دے ویں۔ اے نظارہ دیکھ کے او آنکھیں جی میرے تلتاں کمب گن، میں او قبر بند کر کے بھج آیا۔ آپ نے فرمایا بیا کوئی واقعہ بھی تائیں ڈٹھے؟ وہ کہ صحیح میں ڈٹھے ایک قبر بئی کھولی ہے، جلے او قبر کو کھولے میں قبر دے وچوں خوشبو ہوئی، قبر دے اندر نگاہ پئیے، جے تک میری نگاہ گئی ہے قبر میں کو اتنی کھلی نظر آئی ہے۔ قبر تا نہیں میں کو تائیں میں لگدا ہا کہ جی میں اندروں کوئی باغ بہار ہے۔ ایک نوجوان دوتے میری دید پئیے، سبز رنگ دا جبہ پاتا ہویا ہے تے وہ ٹردا ودے۔ میں پوچھے اے خوش نصیب تو کون ہے تے کو اے انعام کیویں ملے؟ وہ اپنا تعارف کروائے، تعارف کراون دے بعد وہ میں کو نشے وہ کہ عاشورے علی جمہار 10 محرم کو میں کو کہیں بزرگ نے نشہا کہ 6 رکعت نفل پڑھ کے دے کر اوے نماز نال میں کو محبت ہے، جلے 6 نفل دا آکھے نے جے تونی زندہ رہیاں ہر سال عاشورے علی جمہار اے 6 نفل پڑھدا رہ گیاں۔ اللہ جل شانہ نے قبر دے وچ جیڑا اے انعام دیتے اے اون 6 نفل دے صدقے دیتے سی۔ بے انعام تا جنت وچ انتظار ہے جو سن۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، عذاب قبر حق کے ان دا انکار نہیں کیتا ون سکتا۔
چاہے کہیں شخص کو بم دے وچ ایویں اڈا دیتا ونجے کہ اوندا کیما اڈی ونجے، ول بھی اندے واسطے عذاب قبر یا قبر دا حساب اے پکا ہے۔ ایکو برزخ آکھیا وینے، پردہ آکھیا وینے، آڑ آکھی ویندی ہے۔ کہیں کو ساڑ کے سوا ہوا اڑا چھوڑو، اندے نال حساب والی تھی سی، کیونکہ اللہ جل شانہ دے محبوب دا فرمان ہے کہ تھی سی تا ول لازمی تھی سی، اندے کولو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس گلوں اے جڑی زندگی ساکو ملی ہے اندہ کولو اساں فائدہ چاہوں، اللہ جل شانہ دی نافرمانی علیہ کمے کولو بچوں، خصوصاً نماز دی پکی پابندی دی نیت کر گنو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمیندن کہ میں ایک دریا دے کنارے تو میں گزریاں تے میں ڈٹھے کہ دریا دا جڑیاں مچھیاں ہن او پانی کولو باہر نکل جان ایک بے کو پٹیاں کھڑیاں ولا پانی دے وچ ونڈھا جان وت باہر نکل جان ول ایک بے کو تنبڑ پائے ویجن۔ میں اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سیاں تو پاک ہے، مالک اے نظارہ میری سمجھ وچ نہیں آیا، اے کیا ہے؟ کیوں اے مچھاں ایک بے کو پٹن تنبڑ واسطے لگیاں پین؟ کیوں بھیڑیاں پین ایک بے نال؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرا نبی، اے عیسیٰ، اتھاؤ ایک بے نمازی دا گزر تھا، او پانی میں ہاتھ پا کے کلولی کر کے ولا پانی واپس سٹ دیتے ہیں، اندے کلولی والے پانی دی نحوست ہے کہ مچھے نال اے سلوک تھی دا پہ۔ ہن آپ سوچو کہ جڑے ویلے اساں نماز کولو دور ہو سوں ول پیچھے سارے وجہ تو سارے گھر دے وچ، سارے خاندان دے وچ، سارے کاروبار دے وچ کتنی نحوست ہو سی، ول کتھوں ساکو برکت نصیب تھی وے۔ پیچھے بھاویں جتنے پیریں دا در مل گھنو نا، جنہیں چنگے تو چنگے تویز گھننا ہو، این تویز کو لو بڑا تویز کوئی کہہ نہیں، برکت آسی تو این تویز نال آسی۔ میرے پیر طریقت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ ارشاد فرمیندن کہ اج دے این دور دے وچ اگر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے نا میرے کولوں تو وہ وظیفہ اے ہے کہ 5 وقت دی نماز با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف وچ ادا کرو، اے سب تو بڑا وظیفہ ہی ہے۔ اے وظیفہ جڑا پابندی نال کرن پے ونجے اونجا سارا پریشانیاں دور تھی ویسن، اون دی دنیا بھی سنور ویسی، ان دی آخرت بھی سنور ویسی، ان دی قبر بھی سنور ویسی۔ تے جائیں این وظیفے کو چھوڑ دیتا، تھوڑی جھیوی غفلت کی تھی ول ان دا سلوک بہت زیادہ ان دے نال جڑا تھیمڑے نا وہ ناقابل برداشت ہے۔ اج تو تقریباً 250 سال پونے 300 سال پہلے ایک بزرگ دا انتقال تھا، بہت زبردست عالم دین ہن، وہ ایک واقعہ تحریر کر گئے ہن۔ وہ فرمیندن کہ ایک تاجر ہے، بہت امیر آدمی ہے، ان دی دھی فوت تھی ہے، انتقال دے بعد ان دے میت دے اوتے چادر سٹ لیتی گئی ہے، بعد جڑے غسل تے کفن دا ٹائم آئے، غسل دیون والیاں خواتین جڑے آئیں انہیں آ کے جڑے چادر ہٹائی ہے نا تے ان دے منہ دے اوتے ایک کالے رنگ دا ناگ ہے جڑا او کو ولیٹی بیٹھا ہا۔ سارے پریشان تھی گئے، شور مچ گئے، بھئی مردیں کو سڈو وہ آمین نانگ کو مارن۔ او بچی دا والد آئے، جلے او آئے تو او آ کے نانگ ڈٹھے، او پہ آدھے کہ اے نانگ عام دنیاوی نانگ نہیں، اے رب دے طرفوں مسلط کیتا گئے، ایکو کوئی نہیں مار سکتا، پستے ہٹ بنو۔ او بچی دی لاش دے قریب آئے، آ کر آدھے کہ اگر تو اللہ دے طرفوں اندے ہوتے مسلط کیتا گئے تو ول او اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑے ویلے کوئی دنیا تو رخصت تھی وے او کو غسل دیو، کفن دیو، جنازہ پڑھو، ول او کو دفناؤ،
اساں اوہ اللہ جل شانہ دے سچے نبی دا حکم مننا ہے، لہذا تو ایک حالی چھوڑ دے۔ اس شخص نے جرلے ایک گال کیتی ہے، او نانگ او بچی کو لو سائڈ تے تھی کہ ہے کونے چون کے بہ گئے۔ انہیں میت چاہتی ہے، غسل لیتے، کفن پوائے، کفن پوا کے جنازے واسطے چاہ گئے، جلے جنازے واسطے چاہ کے گئے او نال نال ٹور پائے نانگ۔ جتھا جنازہ ونج رکھے نے نماز جنازہ ادا کر گئی دی نے، جنازہ ادا کرن دے بعد میت چاہ کے قبرستان دو گئے او نانگ پچھو گئے پیا۔ جڑے ویلے قبر کھٹی نے، قبر کھٹن دے بعد میت کو قبر دے وچ سما دیتا گئے، او نانگ ولا قبر دے وچ وڑ گئے۔ او نانگ دے نال ہی او بچی کو قبر دے وچ دفن کر دیتا گئے۔ لوگیں او شخص کو لو پوچھے کہ آخر تیری بچی ایہو جا کیڑا جرم کریں دی ہے، کیڑا گناہ کریں دی ہے کہ جیندی اے سزا دنیا کو دکھائی گئی ہے، ورنہ دفناون دے بعد بھی تا اے نانگ قبر چاہ سکدا ہے نا۔ آخر مخلوق کو دکھایا جو گئے، کیوں دکھایا گئے، کیڑا گناہ ہے؟ اس شخص نے آکھے کہ میری بچی ویسے تاں اندے وچ کوئی عیب کوئی ایہو جی گال کوئی نہ آئی، لیکن کدہیں کدہیں نمازاں قضا کر کے پڑھتی ہے، قضا کر کے پڑھتی ہے، یہ جرم ہے انہاں، یعنی سستی نال چھوڑ دیندی ہے، بعد وچ ولا اون دی قضا کر گیندی ہے۔ آپ سوچو کہ جیڑی سستی دی وجہ تو چھوڑ کے ول قضا بھی کریں دی پئی ہے، ہو سکتے توبہ نہ کریں دی ہوئے، قضا کر گیندی ہوئے، تے اون دی پکڑ سب دنیا دے وچ دکھائی گئی ہے، تے جڑے پڑھ دے ہی کوئی نہیں، یا جڑے صرف جمعہ پڑھ دیں یا عید پڑھ دیں، انہیں دا کیا بن سی؟ اللہ جل شانہ اساں سارے کو ہدایت عطا فرماوے، نماز دی محبت عطا فرماوے، پکا سچا نمازی بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔